اس وقت جتنا وقت اپنے گھر کو دینے کی ضرورت ہے کسی اور چیز کو ضرورت نہیں. یہ جو سوشل میڈیا آپ کے پاس آ گیا ہے نا, موبائل آپ کے پاس ہے. ہمارا عہد تھا, یا یہاں جو بزرگ جن کے بال سفید ہو گئے یا میری عمر سے بڑے لوگ, وہ جانتے ہیں کہ دروازے پہ کوئی نوجوان آ جائے, کوئی دوست آ جائے, تو ابا پوچھتے تھے بھائی یہ کون ہے, تو ہم بتاتے تھے بھائی عبداللہ ہے. کہ بھائی عبداللہ کون ہے؟ میں نے کہا پیچھے گلی میں رہتا ہے, دوست ہے ہمارا, اسکول میں پڑھتا ہے. اچھا, پڑھنے میں کیسا ہے؟ اس کے ابا کیا کرتے ہیں؟ پھر ابا نگاہ رکھتے تھے کہ بھائی یہ دوست سے مل رہا ہے, یہ دوست کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. چلا بھائی یہ اچھے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے یا نہیں, تو پتہ چلتا ہے نہیں جناب اچھے لوگوں میں نہیں اٹھتا بیٹھتا, تو ابا فوراً منع کر دیتے, اس کے ساتھ مت بیٹھنا, اس کے ساتھ دوبارہ نظر نہیں آنا. سوشل میڈیا جب سے آیا, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ان کا دوست کون بن گیا ہے؟ کوئی ملحد تو ان کا دوست نہیں بن گیا, کوئی گستاخ تو ان کا دوست نہیں بن گیا, کوئی ایسا شخص جسے اسلام سے خدا واسطے کا بیر ہے وہ اس کا دوست تو نہیں بن گیا. ان کی تحریروں کو, ان کی ویڈیوز کو تو وہ نوجوان نہیں دیکھ رہا. آپ کے بچے کو ذہنی طور پہ اغوا کیا گیا ہے, جسمانی طور پہ آپ کے ساتھ. تو بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کا بھرپور خیال رکھیں کیا دیکھ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی دین کے ساتھ انہیں مربوط کریں, علماء کے ساتھ انہیں جوڑیں. اور علماء سے بھی عرض ہے, ہاتھ جوڑ کے عرض ہے, شفقت سے, پیار سے, محبت سے انہیں سمجھائیں. حالات اس قدر خراب ہیں کہ نہ تو میں بیان کر سکتا ہوں آپ سے, اور نہ میں لکھ سکتا ہوں, اور واللہ کہہ رہا ہوں نہیں لکھ سکتا, نہ بیان کر سکتا ہوں. اتنے بدترین حالات ہیں, اتنے بدترین. صرف اشارتاً ایک واقعہ بیان کر دوں تاکہ سمجھ میں آئے بات, اور وہ واقعہ بھی ایسا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیان نہیں کر سکتا, لکھ نہیں سکتا, تو واقعی نہ بیان کر سکتا ہوں نہ لکھ سکتا, اس کا 1% بتا رہا ہوں. 100% کیسا ہوگا آپ کے تصور میں نہیں آ سکتا, ایسا ہے. ایک نوجوان لمس یونیورسٹی کا تھا, اور لمس یونیورسٹی بڑی پاپولر, بڑی مشہور یونیورسٹی ہے. اس یونیورسٹی کا وہ نوجوان اور سوشل میڈیا پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخی میں مبتلا ہو گیا. ایف آئی اے نے اسے گرفتار کیا. اس کا باپ جاپان میں تھا, پہنچا پاکستان. ایف آئی اے نے وہ ساری اس کی اسکرین, اس کی چیٹ, اس کے فوٹوز, اس کی گستاخیاں دکھائیں. اس پر جو ہے اس کے باپ نے کہا کہ میں نے اپنی ساری زندگی جاپان میں اس کی لائف بنانے کے لیے ختم کر دی, اب اس کا میں کیا کروں. اس نوجوان نے محرم و نامحرم کی تمیز بھی ختم کر دی تھی. بس اشارتاً کنایتاً جو سمجھ جائیں آپ. یہ حالات پاکستانی معاشرے کے بتا رہا ہوں, شہر کراچی کے بتا رہا ہوں, کہیں اور کے نہیں بتا رہا آپ کو. تو بھرپور توجہ دیجئے, پوری کوشش کیجئے کہ آپ کا تعلق علماء سے برقرار رہے. ناگزیر ہے یہ.